کہ جب بلوچستان کی بات آتی ہے تو محرومیوں کا ذکر کچھ چھیڑ دیا جاتا ہے، لاپتہ افراد کی بات کی جاتی ہے، تو جب کہ اصل حقائق بعض اوقات کچھ اور بھی ہوتے ہیں، بتائے کچھ اور جاتے ہیں. تو محرومیاں تو صرف بلوچستان میں نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو محرومیاں تو اکراس دا کنٹری ہیں، ہر جگہ جگہ ہیں. لیکن محرومیوں کو ایڈریس کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں کہ آپ بندوق اٹھائیں اور اپنے ہی ہم وطنوں کو، ہم مذہب لوگوں کو، معصوم نہتے لوگوں کو کی قتل و غارت کریں اور اپنا آزادی کا جھوٹا ایک نعرہ لگا کے دشمن کا اعلی کار بنے. تو یہ آستین کے سانپ کسی طور بھی قبول نہیں ہے. یہ اداروں کے لیے بھی چیلنج ہے، نئے ڈی جی ISI کے لیے بھی، آرمی چیف کے لیے بھی، پارلیمنٹ کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں عدلیہ کے لیے سب سے زیادہ ہے. جہاں پہ جا کے یہ ساری تان ٹوٹتی ہے کہ لوگ سچ جھوٹ بول کے کسی کو ادھر ادھر کر کے کہتے ہیں جی یہ لاپتہ فرد ہے، اور وہاں سے پھر سرزنش بھی ہو جاتی ہے اداروں کی. تو یہ ایک انسٹیٹیوشنل فرکشن کی سی بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ معیشت کو بھی نیگیٹیولی امپینج کرتی ہے اور آپ کی معاشرت کو بھی. ان سب چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب کرنل سیف قریشی. آپ سابق چیئرمین ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن. جناب کرنل سیف قریشی صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تو نئے ڈی جی ISI کی اپوائنٹمنٹ، اچھا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اس کو نہ چھیڑیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس ادارے کی اتنی خدمات ہیں، اور کوئی بیڈ پیچز ہوں گے، کوئی ایک دو مرتبہ سے آئے ہوں، وہ بھی بطور ادارہ نہیں آپ کہہ سکتے، چند ایک لوگ اوپر آ جاتے ہیں تالے ازما، کہ اس کو ڈسکس کرنا میرا حال انتہائی ضروری ہے نیشنل کینوس پہ. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، نیشنل سیکورٹی وہ معاملہ ہے جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام ملکوں کو ٹھیک ہے اس پہ انتہائی احتیاط بھی کرتے ہیں اور بہت ذمہ داری سے بات بھی کرتے ہیں. بے شک ISI کی اچیومنٹ قابل فخر ہے. ٹھیک. ISI کی قربانیاں ویل نون ہیں. ISI کی اندرون ملک اور بیرون ملک خدمات تمام کو پتہ ہے. خاص طور پہ بھارت کی جو یلغار ہے، جی بالکل، پروپیگنڈا اور پتہ نہیں کیا کیا اور اسپائیوناز، جی بالکل. اور موجودہ DGI کی اپائنٹمنٹ اور اسائنمنٹ عاصم ملک صاحب کو ادھر پلیس کرنا. عاصم ملک کی چوائس آرمی چیف کی اور وزیر اعظم کی اور میاں نواز شریف کی میں سمجھتا ہوں کہ قابل قدر اور قابل تعریف. یعنی آپ تو اپنا بیک گراؤنڈ بھی ان کو سمجھتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں. آپ تو خود چونکہ ایک سینئر آرمی آفیسر رہے ہیں. باوجود ان کے کہ ان کے والد غلام محمد ملک، وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد ملک، ٹھیک ہے، وہ خود بھی ہائیلی پروفیشنل تھے. ٹھیک ہے. اور بڑی عزت احترام والے جنرل تھے. یعنی کوئی کنٹروورسی ان کے ساتھ جڑی نہیں. 10 کور کمانڈر تھے. اور 10 کور آپ کو پتہ کتنی اہم ہے. جی. راولپنڈی کی جو ہے. جی. اور ایک دو دفعہ جو تھوڑی بہت کنٹروورسی ان کے ساتھ اٹیچ بھی ہوئی اس کی، اور وہ بھی کلیئر، ٹھیک، پروفیشنل طریقے سے کلیئر ہوئی. اس لیے وہ آج بھی زندہ سلامت ہے، صحت مند ہے. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی فیملی کو خوش رکھے. ان کی بھی پاکستان کی خدمات فوج میں اور فوج کے بعد ریٹائرمنٹ کے وقت بھی جو انہوں نے عوام کی تعلیم کی اور اس دین اسلام کی خدمت کی ہے، تمام کو پتہ ہے. جنرل غلام محمد ملک اور یہ فیملی عاصم ملک کی ایک بڑی ہی عزت دار اور وفادار اور محب وطن فیملی ہے جی. ایسی فیملی، تو یہ تو قوم کے لیے ایک اچھی نوید ہے. قوم کے لیے نوید ہے جی. یہ قوم کا اثاثہ ہے. ہمیں کہ قوم کا یعنی کہ معاملات سیکورٹی ایسے ہاتھوں میں آئی ہے. جی بالکل. ہم یہ ادھر کے گریجویٹ نہیں ہیں، یہ باہر کی دنیا کے پروفیشنل کالجز جو ہیں ملٹری کے، یہ فورٹ لیونورتھ اور دیگر رائل کالج، یہ ادھر سے بھی جو دنیا کے مانے ہوئے انسٹیٹیوشن ہے. تو جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، فورٹ لیونورتھ بھی دنیا کا بڑا معروف، اور ادھر سورڈ آف آنر، اور یہ اس کے بعد ہمارے آرمی چیف کو بھی سورڈ آف آنر. جی بالکل. آرمی چیف بھی ہمارے ماشاءاللہ سورڈ آف آنر ہے. یہ بھی سورڈ آف آنر ہے. اور
میاں شہباز اور صاحب، کام بھی ان کا ورک آف آنر ہے. میاں شہباز صاحب خادم اللہ کی سورڈ آف آنر پنجاب کی ہے. تو یہ ٹیم جو کمپوز ہو رہی ہے، یہ 3 سورس ہوگی، 2 سورس ہم ہیں. وہ ادھر بھی جو آپ بھی سیف ہیں، میں بھی سیف ہوں. تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے کہ یہ ٹیم اس ملک کو ابھی اپنی قربانی دے کے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور ان کو اپنی ہمت دے، صحت دے، اور میاں نواز شریف کی گائیڈنس دے. یہ سب لوگ اپنا سارا کچھ قربان کر کے ایک دفعہ غریبوں کا پاکستان کھڑا کر جائے. انشاءاللہ ہوگا. ہمیں امید ہے بہت امیدیں ہیں ان سے. ہمیں ان سے امید ہے، اور دعا بھی ہم کرتے ہیں، اور ان کے لیے اور ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو پنجابی کا ایک لفظ ہوتا ہے برل. انڈیا میں تو برل پڑا ہوگا کہ پھر اس طرح کے پروفیشنل لوگ آ گئے. بالکل. اور یہ کہ جی اب میرا وہاں سے کوئی کرٹیسزم آئے گی، وہ میجر آریا، وہ گرو، جو سارے کیا ہیں، میں بڑی پریشانی ہوگی. میں سمجھتا ہوں جی کہ ان کی پریشانیاں جو بلکہ اچھا ہے وہ بولے، تھوڑی بہت انہوں نے شروع کی ہیں، مگر ان کے اپنے آپ بولتی بند ہو جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی جلدی پرفارمنس اور بڑی جلدی کمانڈ اور گرپ نظر آ جائے گی. یعنی یہ ہے کہ یہ گو گیٹر قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھنا ہے تو کام ساتھ ہی شروع کر دینا. جی بیٹھنا ہے، ٹارگٹ یہ کہ کام وہ کرنا ہے جو نیشنل انٹرسٹ میں ہے، وہ کام نہیں کرنا جو ذات کی انٹرسٹ میں. یہ ٹیم، یہ بڑا انفارچونیٹ رہا کرنل صاحب، کیونکہ لوگ بڑے بڑے بااختیار پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو میں کسی کے نام نہیں لے رہا، میرے ساتھ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 5 ہفتے ہم کٹے رہے، میں اور جنرل شجاع پاشا، از اے گڈ فرینڈ آف مائن. تو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں، لوگوں نے تو ان کے بارے میں بھی بنایا کہ جنہوں نے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کا جو بانی وہ لانچ کیا. آئی ڈونٹ نو، مجھے انہوں نے نہ کبھی براہ راست بتایا، نہ کہ میں نے کبھی پوچھا. حالانکہ میری ملاقاتیں بعد میں بھی رہی ہیں، اور ایکسرسائز کٹھے کرنا، واک کرنا سارا. تو لیکن میرا خیال ہے یہ ادارے کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے. مثلا جیسے میں ایک دفعہ ہمیں زرداری صاحب نے بلایا جب وہ پہلے صدر تھے، تو میں نے پاشا صاحب کو کہا کہ میں آپ کو بھی مل لوں گا، لیکن ہی گاٹ بزی ود امریکن جنرل آ گئے. تو مجھے جنرل ظہیر الاسلام ملے، جنرل نیاز خٹک ملے، ڈی جی اے تھے وہ. انہوں نے بتایا کہ وہ کیری لوگر بل پہ بڑی اسٹڈی کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا پرائم ادارہ ہے جہاں کی انٹرنیشنل پیکٹ اور ہر چیز اسٹڈی ہوتی ہے تھریڈ بیئر، تو پھر کام کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ یہ اب آپ بتائیں نا، آپ تو اندر کی باتیں جانتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں کہ خرابی کہاں پہ ہے. جی میں عرض کرتا ہوں، ہمیں تو یہ بڑی توقع ہے کہ موجودہ دونوں چیف جو ہیں وہ تو کام. میں سر عرض کرتا ہوں، میری گزارش ہوگی اور امید بھی ہوگی کہ یہ پروفیشنل ٹیم ابھی ٹوٹل فوکس پاکستان پہ کرے. بالکل ہر شعبہ پاکستان، میرا حال ہے پاکستان فرسٹ اینڈ ایوری تھنگ ایلس بعد میں سیکنڈ. سر ان کے سب چیزیں پہلے پاس، پاکستان. ساری ٹیم کے پاس تھنک ٹینک بھی ہے. میں 11 تھنک ٹینک بنا سکتا ہوں، تو آپ سوچیں کہ ادھر بھی کوئی 13 تھنک ٹینک اندر بھی کا. ان کو انپٹ تو آتی رہتی ہے. ہی درجن وار ان کے پاس میجر جنرل جو ان کی کمانڈز ہیں، مختلف ونگز ہیں، جو کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کی نالج میں، علم میں اس ادارے کے نہ ہو. اور یہ بھی میں ایک یہ، اور دوسرا ملٹری انٹیلیجنس، جی ایچ کیو، ایمو ڈائریکٹریٹ، اس قسم کے ادارے ہیں کہ جو ملک کی اگر نیشنل سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے تو نیشنل سیکیورٹی کے ہر عمل کے اوپر پوری انہوں نے پی ایچ ڈی کر کے رکھی ہوئی ہے. ہر ایک کو پتہ اور ہر ایک پلس کو ہر روز جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے تو ایسے ہی کام ملک کا نہیں. مگر مجھے ابھی ان سے سب سے یہ گزارش ہوگی، مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ آپ سارا ٹائم اپنا نکال کے آپ ایک دفعہ پاکستان کو اگلے 5 سال میں کھڑا کر جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا کر جائے. جب بالکل بدلحاظ ہو کے، روتھ لیس ہو کے، جدھر آپ کو خرابی نظر آتی ہے ادھر. لیکن جب وہ بدلحاظ ہوتے ہیں اور کرمنل مائنڈیڈ لوگوں کو جب آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ کورٹوں میں چلے جاتے ہیں، کورٹوں کے اندر پھر وہ شروع ہو جاتا ہے یہ جج صاحب اس کے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ہیں، یہ نون کے ہیں، یہ فلاں. یہ تو کسی اور طرف لے جاتے ہیں باقی لوگ. میں ایک چیز ادھر بھی عدلیہ پہ بھی عرض کر دوں. دیکھیے ہمارے لیے بڑے محترم ہیں جج صاحبان، لیکن یہ جو ہمیں نظر آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ادھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور کسی بھی جج کو سائڈز نہیں لینی چاہیے، کسی بھی جج کو کوئی سائڈ نہیں لینی چاہیے، اور کسی بھی جج کو کوئی لیبل نہیں لگنا چاہیے. یہ بات آپ نے صحیح کی، جج لیبل نہیں لگنا چاہیے. جج کو ہر روز فیصلے کرنے پڑتے ہیں جس میں ایک پارٹی ناراض ہو کے جاتی ہے. جی ظاہر ہے، اور ہر ایک تو نہ حق میں ہوگا نہ خلاف ہوگا. جس کے فیصلہ خلاف ہوتا ہے
اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں. ہاں، اس کا میرٹ ہوتا نہیں اس کا ہے. میرٹ ہوتا ہے نہیں ہے تو وہ خلاف ہوتا ہے. ہم اپنا میرٹ تو ٹھیک نہ کریں, ہم اپنی کمزوریاں لیکن ٹھیک جج نہ صاحب پہ کریں انگلی اٹھا اور دیں. ہم جج صاحب پہ انگلی اٹھا دیں. یہ میرا خیال ہے. یہ رجحان پی ٹی آئی کی طرف سے بہت ڈیولپ کیا گیا, اس کو بند ہونا چاہیے. لیکن گل صاحب اور خان صاحب کچھ جج حضرات نے سنا ہے کہ غلطیاں بھی کی ہیں, کوئی بڑی فاش قسم. سر میری گزارش یہ ہے کہ جس سے جب کوئی اگر جج صاحب کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں تو غلطی آٹومیٹیکلی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ قانون تو لیٹ ڈاؤن ہے نا جی, بلیک اینڈ وائٹ ہے, زبانی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جہاں غلطی ہوتی ہے وہ اسی وقت قانون کے اگلے آرٹیکل میں پکڑی جاتی ہے کہ یہ غلطی نہیں ہو سکتی, اور اس غلطی کو کور کرنا آسان کام بھی نہیں ہوتا. پھر وہ غلطی کا مداوع بھی ہو جاتا ہے, اور بڑا بینچ بیٹھتا ہے, اس کی اپیل آتی ہے, اس کے لیے ریویو آتی ہے, اس کے سوائے ذوالفقار علی بھٹو کیس کے اس کا بھی, لیکن 40 سال بعد انہوں نے مان لیا. ویسے ذوالفقار علی بھٹو کیس کے اور سوائے نواز شریف کے کیس کے, جس کو آپ نے شروع کیا اور کہا کہ اپیل کا حق نہیں ہے. دیکھیے اچھا, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. کرنل صاحب مجھے ایک بات کہنے دیں, میں چونکہ میں بھی چیزیں پڑھتا ہوں, سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں, دنیا کی کسی بھی جورسپروڈنس کی کوئی مثال ایسی نہیں ہے, کسی کورٹ کے فیصلے کی نظیر نہیں ملتی دنیا کی کسی, نہ بھارت میں نہ کہیں اور, کہ جہاں پہ آپ کسی کی ذات کے اوپر تبصرے کریں. مثلا کہ کہا گیا جی یہ یونین سسیلیانو, یہ مارلن برانڈو کا وہ جو ماریو پوزو کا ناول تھا گاڈ فادر, یہ آپ مماثلت دے ہی نہیں سکتے. کورٹ سزا دے سکتی ہے یا معاف کر سکتی ہے, سر بری کر سکتی ہے, آپ نے تبصرہ نہیں کر سکتی. آپ نے جوڈیشل آرڈر لکھنا ہے ایویڈنس کے اوپر. اب آپ نے تبصرہ نہیں کر سکتے اپنی ذاتی افسانوی کنکریٹ ایویڈنس کو, اور جو آپ کے پاس پروسیکیوشن اور ڈیفenس کی طرف سے آیا, ان دونوں کو کمپیئر کر کے آپ نے درمیان میں ایویڈنس پہ سچ کا راستہ نکال کے اس کو آپ نے کہنا ہے یہ بندہ صحیح ہے یہ غلط, اور قانون کے آرٹیکل کے ساتھ اور کیس لاز جو پرانے ہیں ان کے ریفرنس سے آپ نے ایک ڈیسیژن کو, اس میں آپ نے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ نے مسالے دار, یہ گاڈ فادر ہیں, یہ فلاں ہے, مسالے دار سوشل میڈیا کے لیے کوئی چیز ٹک ٹاک نہیں لکھی. نہیں میں تو جج کو ٹک ٹاکر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کھوسا صاحب نے یا کسی اور نے کمنٹ, میں سمجھتا ہوں نامناسب تھا, نہیں دینا چاہیے. اس کے نظیر ہی نہیں ہے, نظیر ہی نہیں ہے. اور نہیں, اس سے پھر ثابت ہوا کہ کچھ چند جج حضرات ایسے بھی تھے جو اپنی اتھارٹی کو 100 ٹائمز اوور اسٹیپ کر چکے تھے. یعنی نہ ان کو آئین نے اجازت دی, نہ قانون نے, نہ اخلاقیات نے دی, لیکن وہ ساری حدیں پار کر گئے. دیکھیے پھر جب میں کوئی تعریف نہیں کر رہا, نواز شریف صحیح تھے, میں صرف اس بات پہ فوکس کر رہا ہوں. سر میں بھی اسی بات میں بھی لیگل چیز کو کور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ویسے دیکھیے غلطیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں, صحیح ہے, کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہر ایک کی ہونی چاہیے, ہر ایک کی ہونی چاہیے, اور کسی کو جس کو بھی آپ پنشمنٹ دیں ڈیٹرنٹ پنشمنٹ ہونی چاہیے, بیسڈ آن دی ایویڈنس ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے کوئی پچھلے 30-40 سال سے زیادہ کے عرصے میں ایک دفعہ نہیں, ہم نے بار بار ہر قسم کی انٹیلیجنس ایجنسی سے لے کے ہر قسم کے کورٹ کے فورم تک ہم نے چند ایک لوگوں کی, جن میں نواز شریف بھی شامل ہے, ہم نے ان کا محاسبہ کیا, بار بار کیا. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کون سا بندہ سامنے آیا وعدہ معاف ہوا یا پروسیکیوشن کی وٹنس جس نے کہا ہو نواز شریف نے مجھ سے رشوت مانگی, کک بیک مانگی, قاعدہ مانگا اور میں نے دیا اور یہ میرے پروف ہے؟ ایسا کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس انکریمنیٹنگ آیا ہی نہیں. اگر آیا, یہ ویسے حیران کن ہے سر, میں یعنی کہ ہم لوگوں کو یہ وضاحت کر دیں کہ ہم کوئی میاں نواز شریف کے سپورٹ میں نہیں بات کر رہے, ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ حقائق کیا ہے. ایون باقی لوگوں کے باقی یعنی حقائق یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہی نہیں ہے. تو پھر میں اگر کسی پہ الزام لگاتا ہوں تو وہ تو قذف میں نہیں آ جاتا. ہمارے اسلام میں قذف ہے یہ. دیکھیے سر, بہتان لگانا کسی کی ذات کو اور کسی شخص کو پامال کرنا, کسی بندے پہ اس کی کنوکشن سے پہلے کوئی لیبل لگا دینا, اس کو چور کہنا یا ڈاکو کہنا یا اس کو کچھ بھی کہنا یا غدار کہنا, جب تک کوئی چیز آپ کے پاس کنکریٹ ایویڈنس ثابت نہ ہو جائے کورٹ سے, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں زبان نہیں کھولنی چاہیے, کوئی نیگیٹو کمنٹ کسی کو پاس نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ملک کبھی اور اس قسم کے جھٹکے برداشت نہیں. دوسرا کرنل صاحب, میرا مطلب کہ اگر ایک شخص نے کوئی جرم کر لیا, اس کا
اسے سزا مل گئی. اب سزا کے بعد تبصرے کیوں کرنے ہیں جب اس بیلنس ہی ہو گیا نا جی. اس نے ایک برائی کی, اس کے فرض کا ہاتھ کاٹ گئے. اب ہاتھ کاٹنے کے بعد کہیں اس کے ہاتھ کٹ گئے, اس کے ہاتھ کٹ گئے. یہ اس تبصروں سے ہمیں کیا لطف آتا ہے؟ میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی کا یہ فیشن بھی بن گیا ہے, لوگوں کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا, تبصرے کرنا. سر میں ایک بڑا ہابی بن گئی ہے, ایک چیز اور عرض کرتا چلوں گا, محبوب مشغلہ ہے. میں اس وقت ایک چیز اور عرض کرتا چلوں گا. اس وقت جو پرفارمنس ہے پنجاب گورنمنٹ کی, اور جتنے پروجیکٹ شروع کیے انہوں نے, اور یہ ابھی چند دن پہلے ایک چیز نے جو انہوں نے مینج کی اور بڑی احسن طریقے سے مینج کر گئے, پی ٹی آئی کا جلسہ. یہ تو کمال ہی کر اس مرتبہ مجھے ایسے لگا کہ یہ پاکستان کی پولیس نہیں ہے یا انتظامیہ, یہ برطانیہ یا امریکہ کی لگ رہی ہے. نہ پولیس, نہ بیوروکریسی, نہ کیبنٹ کی ٹیم یا میاں نواز شریف. مجھے کہنا پڑے گا ویل ڈن پنجاب گورنمنٹ. اس میں واقعی کمال یہ ہے کہ ہر کام پرامن طریقے سے ہوا, ہر ایک نے, یعنی تمام فریق سیٹسفائیڈ, تمام انکلوڈنگ پی ٹی آئی. انہیں تقریریں بھی کی, اپنی موقع بھی ملا, اور جنہوں نے اور جو انہوں نے پیچھے بندہ پال رکھا تھا جو ہمسایوں کے جو ہمارے شہ پہ ان کو بٹھا کے انہوں نے جو کل میں ہمارے اس کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوئے. اور سنا کہ وہ کلاشن کو لے کے آگے ایک دو انہوں نے شیشے بھی توڑے ہیں, وہ شیشے توڑنے لگا ہوا تھا. وہ مجھے آج پتا چلا کہ وہ تو آنا ہی نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں تھوڑا سا انہوں نے کچھ ادویات پی ہوتی ہیں ایسی, وہ ہوش میں نہیں. وہ صاحب وزیر اعلیٰ ادھر سے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکلے ہیں 11 بجے, ٹریولنگ بائی روڈ آ رہے ہیں, ٹریولنگ ٹائم 5-6 گھنٹے تو آرام سے, جلسے تک 7.5 گھنٹے کا جلسہ انکلوڈیڈ, کچھ وہ سارا جو کچا کو پکا, 7.5 گھنٹے کا ٹریولنگ ٹائم. 7 لگا لیں, 6.5 لگا لیں, 6 لگا لیں, وزیر اعلیٰ پروٹوکول بھی ساتھ لے رستہ بنا, 6 گھنٹے بھی لگا لیں تو وہ تو بچ جاتے ہیں 5. وہ تو جلسے کے ٹائم سے بعد میں تم نے تو جان بوجھ کے جلسہ مس کیا. چلو باقی میں آگے کمنٹ نہیں کرتا. ویسے مجھے بانی کے ایک عزیز تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بھی رابطے ہیں ادھر, لیکن شک نہیں, وہ تو ثابت ہوئی جا رہے ہیں. وہ تو ثابت ہوئی جا رہے ہیں. اور آج میں کہتا ہوں جی رابطے ہیں, کم از کم اپنا صوبہ ٹھیک کریں. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے. ویسے رابطے کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے. میں 2 11 کور کے کمانڈرز کو ملا تھا, سرونگ تھے اس وقت, جنرل آصف یاسین اور جنرل خالد ربانی. تو آصف یاسین صاحب سے میرے ذاتی تعلق تھا, میرے ایک عزیز کے عزیز تھے وہ, تو مجھے کوئی کام بھی تھا ادھر. تو تھوڑی دیر بعد پھر وہ کہنے کہ ہم نے چائے وائے پی ان کے ساتھ, کھانا وانا بھی انہوں نے کھلایا. تو بعد میں کہنا کہ سیاست صاحب میں ہائی پاور میٹنگ پریزائڈ کرنی ہے. اتنے میں نے دیکھا چیف سیکرٹری, آئی جی اور آل ٹاپ لیول لوگ. مجھے خوشی بھی ہوئی اس بات کی. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس میں ہمارے ہاں کو لوگ غلط تاثر ہیں جی فوج نے ڈکٹیشن دینی تھی, یہ نہیں بات, لیکن اس میں ایک ہم آہنگی مجھے نظر آئی کہ پوری انتظامیہ ٹاپ لیول پہ. ممکن ہے چیف منسٹر صاحب بھی بعد میں آ گئے ہوں, یہ کور ہیڈ کوارٹرز کے اندر میں 11 کور کی بات کر رہا ہوں پشاور میں. تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے اچھا لگا کہ اتنا انٹریکشن آپس میں سیکورٹی فورسز کا, انتظامیہ کا, دیگر اداروں کا ہونا چاہیے. لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں جی یہ تو جا کے وہاں جی بوٹ پالش کرتے ہیں, یہ کوئی ایسی بھی بات نہیں. میرا خیال ہے اس میں شعبدہ بازی زیادہ ہے ہماری. میں عرض کروں, دیکھیے ایک قومی ادارہ ہے اور اس ادارے کا انتظام, انسرام, ڈسپلن, پروفیشن, اور 11 کور پہ چیلنجز بھی بڑے ہیں. جی ہاں بالکل, ان کی پروفیشنلزم ساری کی ساری ریکارڈڈ ہے, سارے کو پتہ ہے. ہاں اگر کسی بھی ان میں سے کوئی ایسے ایڈونچرسٹ نے کسی وزیر اعظم سے کوئی ایسی زیادتی کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی, کسی چلتی گورنمنٹ کو جان بوجھ کے سیبوٹاج کی, جو کہ کیا گیا, یہ تو انڈر اینی سرکم قابل قبول نہیں ہے. وہ تو قابل قبول, وہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا کل صاحب وی ول کنٹینیو فرام دس پوائنٹ, تو ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو جا رہے ہیں جی ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں.